الرحمن الرحیم سن 5 ہجری غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ سوال: سن 5 ہجری کی سب سے بڑی لڑائی کون سی ہے؟ جواب: احزاب یا خندق کا غزوہ۔ سوال: اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب: اس لیے کہ اس جنگ میں عرب کی بڑی بڑی جماعتیں ایک ہو کر مدینہ پر چڑھ آئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ کیونکہ احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، حزب جماعت، اس کی جمع احزاب۔ سوال: اس جنگ کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ جواب: اس لیے کہ اس جنگ میں مدینہ کے ارد گرد خندق یعنی کھائی کھودی گئی تھی۔ سوال: اس جنگ کی وجوہ کیا تھی؟ جواب: وہی کفار کی پرانی دشمنی اور اسلام کو مٹا دینے کی 18 سالہ تمنا، جس کا اثر بدر احد کے بعد تمام عرب میں پھیلنے لگا تھا۔ چنانچہ دثور کا حملہ اور بیر معونہ وغیرہ کے واقعات اسی کا نتیجہ تھے۔ سوال: اس جنگ میں کون کون لوگ شریک تھے؟ جواب: عرب کے بت پرست کافر اور یہودی۔ سوال: اس جنگ کی تیاریاں کس فریق نے کس طرح کی اور کیا سازشیں عمل میں لائی گئی؟ جواب: اس سے پہلے صرف عرب کے کافر باہر سے حملہ کرتے تھے، مگر بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی جو اپنی بدعہدیوں کے باعث مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، اس مرتبہ نہ صرف یہ کہ حملہ آوروں کی صف میں تھے بلکہ وہ سازش کرنے میں بھی برابر کے شریک تھے۔ دوسری طرف مکہ کے کافروں نے دوسرے قبیلوں کے بھڑکانے میں جان توڑ کوشش کی اور تقریروں اور قصیدوں کے ذریعے عرب کی تمام بڑی بڑی جماعتوں میں جوش پیدا کر دیا۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ تک تمام قبیلوں میں عداوت اسلام کی آگ پھیل گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سال جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی وہ اسی سلسلہ کی کڑیاں تھیں، اور آخر کار سب نے ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بول دیا۔ سوال: یہ حملہ کون سے مہینے میں ہوا؟ جواب: ذی القعدہ میں۔ جواب: غزوہ خندق میں مسلمان کتنے تھے اور کافروں کے متفقہ لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: مسلمان کل 3000 اور کافروں کی تعداد اول 10,000 تھی، پھر اس سے بڑھ کر تقریباً 2 گنی ہو گئی۔ سوال: یہودیوں کا تیسرا قبیلہ جو اب تک مدینہ میں آباد تھا یعنی بنو قریظہ، اس نے اس موقع پر کیا کیا؟ جواب: بدعہدی کی اور لڑنے والوں کے ساتھ مل گیا، جس سے ان کی تعداد میں وہ بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ سوال: اس موقع پر خندق کیوں کھودی گئی؟ جواب: پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفار کی تعداد بہت کچھ تھی اور مسلمان کل 3000، اور اس کے علاوہ خود مدینہ کے رہنے والے بنو قریظہ کے یہودی اگرچہ اول انہوں نے لڑائی کا اعلان نہ کیا تھا، مگر ان کی طرف سے خطرہ بہت تھا۔ ان سب سے زیادہ منافقوں کی خاصی جماعت علیحدہ آستین کا سانپ بنی ہوئی تھی، لہذا مناسب نہ سمجھا گیا مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، بلکہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کی رائے ہوئی، اور جس طرف سے کفار کے گھس آنے کا خیال تھا اس طرف ایک کھائی کھودی گئی۔ سوال: خندق کھودنے کی رائے کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: یہ خندق کن لوگوں نے کھودی؟ جواب: تمام مسلمانوں نے، جن میں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ سوال: اس خندق کے کھودنے میں کتنے دن صرف ہوئے؟ جواب: 6 دن۔ سوال: یہ خندق کتنی گہری کھودی گئی؟ جواب: 5 گز۔